الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال في مقام آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے
جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے، جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ 2 خطبات کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی چند گزارشات انسانی غیرت اور حیا کے متعلقہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اسے یہ نظام بنایا اور پیدا کیا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مسلط کیا ہے۔ باقاعدہ طور پر شیطان کو ایک مہلت دی گئی ہے، ڈھیل دی گئی ہے، اور مسلمان شیطان کے ساتھ ہمہ وقت ہر وقت حالت جنگ میں رہتا ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک لمحہ برابر بھی انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرا مقابلہ اب شیطان سے نہیں ہے۔ ہر وقت شیطان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، جنگ ہے، اور شیطان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں تیری دی ہوئی جتنی مجھے صلاحیتیں تو نے مجھے دے دی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کو خرچ کر کے صرف کر کے میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان نے بڑے پکے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے روکنے کی کوشش کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے بھی یہی کہا تھا کہ تجھے مہلت ہے، اور مہلت بھی قیامت تک ہے، تو اپنی پوری کوشش کر، پوری تگودو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی، راہ حق سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کی مکمل تو کوشش کر۔ سارے کے سارے تیری صلاحیتوں کو گروہ کار لانے کے بعد پھر بھی شیطان نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا، لیکن تیرے کچھ مخلص نیک لوگ ایسے بچیں گے جو میرے چنگل کے اندر نہیں آئیں گے، میرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان اس وقت سے ہر دم ہر قدم ہر مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، یہ انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے، ایسے چکر لگاتا ہے کہ مجرد دم، جس طرح خون انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے جسم میں، اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی ہر ممکن تگ و دو کرتا ہے۔ ہر مسلمان ہر پل اس کے مکر و فریب سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ قرآن مجید نے شیطان کے جتنے پلید قسم کے عزائم ہیں
ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، سارے بیان کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر پھٹکار نازل کی اور کہا کہ میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں، تو اس نے اس وقت سے یہی کہا تھا وَلَا أُزِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو ہر طرف سے وسوسے دلاؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے پیچھے سے، مطلب کوئی کوشش میں نہیں چھوڑوں گا، ہر ممکنہ کوشش کر کے ان کو خواہشات دلا کر تیرے راہ سے ہٹاؤں گا۔ اور وہ شیطان اپنے اس مقصد میں اگر آج ہم دیکھیں تو 95% کامیاب ہے۔ شیطان اپنے اس مقصد کے اندر 95% کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت تھوڑی مقدار میں لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بظاہر ایسے نظر آتے ہیں جیسے یہ شیطان کے حملوں سے بچے ہوئے، شیطان کی گرفت سے محفوظ ہیں، اور ان کا بھی اپنا کمال نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، العاصم من عصمہ اللہ، بچتا وہی ہے جس کو اللہ بچاتا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی قوت، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت کم لوگوں کو شیطان سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ جو لوگ شیطانی راستوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ بھی ان کو بچا لیتا ہے، اور جو شیطان کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ ان کو اور مہلت دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے، وہ ان شیاطین کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، انسان کا رخ، انسان کی تگ و دو، محنت کوشش، اور انسان کا جس طرف چلن اور ملان ہو جائے اللہ کہتا ہم بھی اس کو اسی طرف بھیج دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ نے انسان کو راستہ دکھایا ہے اپنے نبیوں کو بھیج کر، کتابوں کو نازل کر کے، اور اللہ نے امت کے اندر علماء صلحاء پیدا کر کے یہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، راستہ واضح کر دیا ہے۔ ہدایت اور گمراہی ان دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ علیہ السلام نے ایک دن ایک مربع نما شکل بنائی، کچھ لکیریں کھینچ کر آپ نے وہ شکل بنائی، اس کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی لکیر، بڑی لکیر کے دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں لائنیں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں، اور یہ بدعت کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، گناہ کے راستے ہیں۔ میرا راستہ، سنت کا راستہ، اتباع والا راستہ، قرآن و سنت پر مبنی صراط مستقیم، یہ سیدھا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اس کی پیروی کرو۔ ادھر ادھر دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے تو منزل پر نہیں پہنچ سکو گے، ادھر ہی گر جاؤ گے، ادھر ہی گر جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے شیطان والا، رحمان والا دونوں راستے بالکل واضح کر دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے راستے دونوں واضح کر دیے، سیدھا راستہ، بلکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسے دین پر، ایسی ملت پر اور ایسے شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہیں، جس کے اندر کوئی بہام نہیں ہے، کوئی کشیدگی نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شریعت والا راستہ سمجھ نہیں آتا، مجھے نہیں پتا چلتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، مجھے شیطانی ہتھکنڈے سمجھ نہیں آتے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ ساری چیزیں اہم کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ اب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو صراط مستقیم پر چل کے اللہ کی شکر گزاری کرے، اللہ کا شکور بندہ بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے اور اللہ والا بن جائے، چاہے تو کفور، ناشکرا، کافر، بے ایمان، گمراہ یہ بن جائے۔ اللہ نے اختیار دیا، دنیا امتحان کا ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں واضح کر کے انسان کو مہلت دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے، رستہ صاف کر دیا، سامنے رکھ دیا سارا کچھ، اور فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے امتحان کا ہے، اب جو چاہو عمل کرو۔ دونوں کے انجام بھی واضح ہیں، راستے بھی واضح کر دیے، ان کی منزل بھی بتا دی اور ان کے انجام بھی بتا دیے۔ اور گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ پر بہت بڑا انعام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی حفاظت کی ہے۔ آپ سابقہ شریعتوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ تحریف شدہ، تبدیل شدہ، ان کے اندر تغیر تبدل، بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی، اس پہ رتب و یابس مل گئے، لیکن یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے، یہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک افضل اعلیٰ ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کی شریعت کو محفوظ رکھا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید جس طرح آسمان سے نازل ہوا ہے، من وعد اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ طریقے سے، معمول طریقے سے آج ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں موجود ہے، مکمل طور پر شریعت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی چیز کو واضح نہیں کیا، عذر ختم ہو چکے۔ اور پھر اس امت کے اندر بڑے بڑے محدثین، علماء اور ایسے جہابدہ قسم کے علماء اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی ہے اس قرآن و سنت کی حفاظت، اس کی آگے تبلیغ اور اس کی تدریس کے لیے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں۔ اب پھر بھی ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہ راستے واضح نہیں ہیں یا ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، ہمارے پاس دعوت نہیں پہنچی، تو یہ بہت بڑی ایک جھوٹی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کا راستہ واضح کیا ہے، رحمان کا راستہ بھی واضح کیا ہے، اور شیطان ہر وقت لوگوں کے پیچھے ہے، طرح طرح کے ہر کنڈوں کے ساتھ وہ لوگوں کو شکار کرتا ہے، کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، بدعت کی محبت ڈال دیتا ہے، بدعتی بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار جو اپنے آپ کو بڑے بڑے نیک سمجھتے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ حقوق العباد کے معاملے میں الجھا دیتا ہے۔ بظاہر ہمیں وہ بڑے نمازی پرہیزی، بڑا نیکی تقوی والے نظر آتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا طلبی کر رکھی ہے، شیطان کے راستے کو اپنایا ہوا ہے، وہ ساری زندگی اپنے دل کو صاف کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اسی طرح مال کے حریص لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے والے ریاکاری کے ذریعے شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ آج کل ہر دوسرا شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ یعنی دیکھیں تو شیطان ہر ایک شعبے کو، ہر ایک کیٹیگری کے لوگوں کو، ان کو اپنے اپنے طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ کسی کو کس طریقے سے، ہر بندے کو اس سے گمراہ کرنے کے الگ الگ طریقے، ان کے لیے الگ الگ راستے سارے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے، بظاہر ان کو معلوم بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ کتنا بڑا فتنہ آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں کو سمجھا جائے۔ کوئی یہ سمجھتا کہ میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہوں اور میں صحیح دیندار ہوں۔ یہ 5 نمازیں اپنی جگہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کی جو کمائی ہے، اس کے جو معاملات ہیں، اس کا جو لین دین ہے،
اس کا معاشرے میں رہن سہن، اس کے گھروں کا ماحول آپ دیکھ لیں، دینداری کے بڑے بڑے دیندار گھرانے وہ بے دینی کی طرف چلے ہوئے ہیں عملی طور پر۔ اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے شیطانی ہاتھ کنڈوں کو سمجھا جائے۔ بے حیائی، فحاشی اس قدر عام ہو چکی ہے، اس کے راستے اس قدر منظم اور مزین ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو بے حیائی نہیں سمجھتے۔ کوئی کسی حق کے نام پر نکل پڑتا ہے، کوئی کسی طرح کے حقوق جو ہے نا ان کے نام پر فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے، بے حیائی کو معاشرے میں پھیلاتا ہے۔ ابھی 8 مارچ کا دن گزرا، آپ لوگ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ دن عورتوں کے عالمی حقوق کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، خواتین کا عالمی دن، خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہ سارے ایک شیطانی راستے ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، پھیلایا جا رہا۔ یہ یہودیت کے، عیسائیت کے، مغربی تہذیبوں کے یہ سارے پروگرام ہیں جن کو باقاعدہ طور پر ایک قانونی شکل دے کر، ایک جو ہے نا خوبصورت ٹائٹل دے کر وہ مسلمانوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے، اور سارے جو ہے نا وہ نادان مسلمان اس حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمارے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا حقوق ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس میں وہ کس طرح کے حقوق کا مطالبہ رکھتی ہیں عورتیں۔ تو یہ سارے شیطانی راستے ہیں جن کے ذریعے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی۔ ابھی فروری کا مہینہ گزرا ہے، 14 فروری ویلنٹائن ڈے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، ساری بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، وہ اس کو ایک قانونی حیثیت سے منایا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے پرموٹ کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ دجالی میڈیا سارا دن صبح سے لے کر شام تک اس طرح کے بکواسات نشر کرتا ہے، اور اس طرح کی بے حیائی والی باتیں ان کو صبح سے لے کر شام تک جو ہے ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر یہ سب نشر ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو آپ کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں، یہ مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے والے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے، یہ مغربی غیر دانشور، میں ان کو دانشور نہیں کہوں گا، غیر دانشور بے وقوف لوگ، آج انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح بے وقوف بنایا ہوا ہے، وہ لوگ ان کے اپنے معاشرے میں اور ان کی اپنی شریعت کے اندر آپ دیکھ لیں تو ایک عورت کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا۔ مغربی تہذیب کے اندر مختلف سکالر کا اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ، ان کے ہاں عورت کا کیا حق ہے، وہ عورت کو انسان تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد عورت کو وراثت میں حق دینے کے، نہ عیسائیت کے اندر کوئی وراثت کا حق عورت کا، نہ ہندو مت کے اندر ہے، نہ یہودیت کے اندر ہے، اور نہ ہی مشرکین مکہ اس چیز کو جائز سمجھتے تھے۔ کون سے حق ہیں وہ، کدھر ہے حقوق؟ وہ حقوق یہ ہے کہ ان کو کھلی آزادی دے دی جائے، یہ جس طرح معاشرے میں مرضی بے حیائی اور بغیرتی پھیلائیں، جیسے مرضی کریں، یہ ان کے حقوق ہیں۔ اسلام نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اللہ نے کتنا احترام دیا ہے۔ ہماری شریعت سے بڑھ کر دنیا کائنات کے اندر اس قدر زیادہ احترام کسی معاشرے نے عورت کو نہیں دیا جس قدر شریعت محمدیہ نے دیا۔ شریعت محمدیہ نے عورت کو احترام دیا، مقام دیا ہے، معاشرے کے اندر اس کو پروموٹ کیا ہے، اس کے حقوق کی بات کی ہے، اس کے حقوق متعین کیے ہیں، اس کو حقوق لے کر دیے ہیں، اور جو لوگ خواتین کے حقوق کو ہڑپ کرتے ہیں، سلب کرتے ہیں، ان کا تحفظ کیا ہے، ان کے بارے میں بے شمار قسم کی وعیدیں سنائی ہیں، پھر بھی ہم کہیں گے ہم یہ عورتوں کو غیروں سے سیکھیں گے، شرم کی بات ہے۔ آج یہ بے حیائی کو پھیلانے کا ایک واحد طریقہ کار ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر
جو ہے نا وہ عورت کو آگے لایا جا رہا. حالانکہ اللہ نے, آپ لفظ عورت پر غور کریں تو اس کا کیا معنی ہے؟ عورت کا معنی پردہ, عورت ایسی چیز جس کو ڈھکا نہیں کیا جاتا, ایسی چیز جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. انسان کے سطر کو عربی میں عورت کہتے ہیں, عورت کہتے ہیں انسان کے سطر کو عربی زبان کے اندر. عورت اس کا نام ہی پردے کی طور دلالت کرتا ہے, اس کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے, اس کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے, اس کو چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے, اگر باہر نکلنا ہے اس کا طریقہ کار ہے. یہ عورت کا معنی ہے. تو آج وہ عورت جس کا معنی یہ ہے وہ آ کر ہمیں سکھائے گی کہ میرے حقوق کیا, اس کو بھی مردوں کے برابر کر دیا جائے. اللہ نے ہر انسان, ہر صنف, ہر قسم کے حقوق متعین کیے ہیں جو ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے اور بتلاتی ہے. تو یہ تنگ نظری اسلام میں نہیں ہے. کیا اسلام کے اندر عورتوں نے کام نہیں کیے, انہوں نے تجارت نہیں کی, انہوں نے جو ہے نا وہ باہر بازار کے اندر سودا صرف نہیں خریدا؟ کیا اسلام کے اندر عورتوں نے جہاد نہیں کیا؟ سارے کام کیے ہیں. اس کے حقوق ہیں, طریقہ کار ہے, باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا ہے. لیکن آج یہ معاشرے جن کے ہاں عورت کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا, وہ آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. دراصل ان میں یہ ضرورت پیش بھی اس لیے آئی ہے, ان کی عورتوں کو اس لیے نکالنا پڑا ہے کہ وہ لوگ عورت کو انسان تک نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے مسلمان نادان ہیں, وہ نہ سمجھ کہہ رہے یا شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں اللہ کی برا, کوئی بڑے سے بڑا جا کر ادارہ چیک کر لے, ہسپتالوں تک عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے, عورتوں کو آگے لایا جا رہا ہے. کیا یعنی ہمارے معاشرے کے اندر شروع ہو چکا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ذرا یہ ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں. یہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے کہ ہماری عورت ہر جگہ پر پروڈکٹ کے طور پر استعمال ہو اور وہ اس کو آگے لایا جائے, اس کے نام پر سارا کچھ کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے, ہماری شریعت نے یہ سارے کام متعین کیے. حیا یہ ہمارا مسلمانوں کا زیور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کے اندر ایک ان کا جو ہے نا وہ ایمان ہوتا ہے, ان کی ایک صفت ہوتی ہے, ان کا ایک اخلاق ہوتا ہے. شریعت محمدیہ کا اخلاق وہ حیا ہے, اور اگر حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ جو بے حیا انسان ہے, جو بے حیائی کو پھیلاتا ہے, وہ انسان وہ جو ہے وہ مسلمان تک نہیں ہو سکتا. اس کا اسلام خطرے میں ہے. اس نے اپنے جو ہے نا نفس کو, اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اس بندے نے اپنے نفس کو پوجنا شروع کر دیا ہے, اپنی من مرضی شروع کر دی ہے. اور یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی, کتنا چھوٹا مردانہ بات ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آج بظاہر اسلام کا نام لینے والے یہ لوگ, یہ عورتیں کس طرح کے پلے کارڈ اٹھا کر ان کے اوپر کتنی گندی گندی باتیں, کتنے گندے گندے نعرے لے کر وہ ہمارا میڈیا اس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی تعریف بھی کر رہا ہے, توصیف بھی کر رہا ہے. تو اس لیے میں حیث القوم اور انفرادی حیثیت سے میرا اور آپ کا, ہر بندے کا فرض ہے ہر مقام پر, ہر محاذ پر اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے. ہم اپنے تئیں جہاں جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں, اس کی مذمت کریں, اس کو روکیں, اور عورتوں کو, لوگوں کو اس سے بچائیں, ان کو بدلائیں. ہمارا یہ حق ہے. تو آج حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان چاہتا ہے میں جوان رہوں, لیکن وہ بڑھاپے کو روک سکتا ہے. سفید بال نہ آئے, سفید بال آ جاتے روک سکتا ہے. چہرے پر جھریاں نہ پڑے, پڑ جاتی ہیں روک سکتا ہے.
حتیٰ کہ انسان چاہتا ہے کہ نہ مروں، موت نہ آئے، موت آ جاتی ہے، روک سکتا ہے؟ یہ سارا اپنے جسم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انسان چاہتا ہے سانس لوں لیکن صحیح سانس نہیں لے سکتا، انسان چاہتا مجھے کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کے باوجود بیماریاں حملہ کرتی، بیمار ہوتا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ انسان ان چیزوں کو روک نہیں سکتا، تو وہ کدھر گیا ہے؟ میرا جسم اور میری مرضی۔ تو جب انسان اپنے جسم پر ایک ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا اور نہ اس کو روک سکتا ہے، کیسے یہ میرا جسم اور میری مرضی؟ نہیں بھائیو، اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اللہ نے یہ سارا کچھ دیا ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک یہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا، اور اس کے اوپر مرضی بھی صرف اللہ کی چلے گی، میری اور آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ آپ جو کچھ مرضی کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم پر اپنی مرضی چلا ہی نہیں سکتے، میں بھی نہیں چلا سکتا، آپ بھی نہیں چلا سکتے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور جو لوگ اس کو اٹھا کر یا اس مسئلے کو جو ہے نا وہ سامنے لاتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے جسم پر کچھ آتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور جو کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں۔ تو اس لیے فطرتی طور پر ہماری فطرت بتاتی ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، کوئی بندہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں سفید بالوں کو، سفید جو ہے کالے بالوں کو سفید ہونے سے روک سکتا ہوں، نہیں روک سکتے۔ جتنے مرضی حکام ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، وہ نہیں روک سکتے، آ کر ہی رہیں گے۔ اگر اللہ نے لکھا ہوا تو وہ آنے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کا ایک عضو، میں نے ایک مثال دی، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آج ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھروں میں خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی، موبائل کی صورت میں، ٹی وی کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، یہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ مختلف قسم کے دنیاوی اداروں میں جا کر ان چیزوں کا عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ماڈرن اور بڑا جو ہے نا وہ ترقی یافتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ان کو سمجھائے بجھائے اس کو پرانا تنگ نظری قدامت پسندی کا نام دیتے ہیں، اور جو والدین سادہ ہوں ان کو اولاد ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ نے نہ تعلیم حاصل کی ہے، نہ آپ کو علم ہے، نہ آپ کو معاشرے کا پتہ ہے۔ یہ چیز، یہ صورتحال آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے نہج پر کریں، اسلام کے دین کے نہج پر کریں، وگرنہ یہ لوگ یہی اگاتے ہیں، ماں باپ کو بوڑھے ہونے پر اولڈ ہوم میں داخل کرواتے ہیں۔ یہ اولڈ ہوم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو آج اس اولڈ ہوم کے نام پر ادارے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس نام کا یا اس کا کوئی تصور اسلام نے دیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو اولڈ ہوم میں داخل کروا دیں؟ یہی ترقی یافتہ لوگ، یہی تہذیب کو، مغربی تعلیم کو پروموٹ کرنے والے، یہی ماڈرن، یہی جدید اور جدیدیت کا نام لینے والے اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے، ان کو اپنے والدین کی شناخت نہیں ہے۔ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کو اپنے والدین کا نہیں پتا، ان کو اپنی ماں کا نہیں پتا، ان کو باپ کا نہیں پتا۔ یہ ان کو نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے تحت۔ جب تک وہ کام آ رہے ہیں ٹھیک ہے، جب نہیں کام آ رہے تو ان کو دفع کرو۔ یہ حالت ہے آج۔ اس لیے اگر آج میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت، اپنی خاص طور پر بچیوں کی تربیت اور بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہ کی تو کل کو یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ آج بچی کالج جاتی ہے، بچہ کالج جاتا ہے، وہاں سے پتہ نہیں کیا کچھ سکھلایا جاتا ہے، دنیاوی تعلیم سیکھے، لیکن اپنی جو باقیات ہے، اپنی جو تہذیب ہے، اپنا جو تمدن ہے، اپنا جو دیا ہوا دین ہے، اس کا بیڑا غرق نہ کرے۔ آپ تعلیم سیکھیں، بلکہ آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی جس کالج جس اسکول میں جاتی ہے وہاں جا کر اس چیز کی مخالفت کرے، ان کو بتائیں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام حیا پر مبنی ہے،
اور اگر حیا نہیں ہے تو ایمان ختم ہے. یہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ حصہ ہے، اور ہر قسم کی خیر برکت، ہر قسم کی طرف سے جو خیر ہے وہ حیا کے ذریعے آتی ہے. اور اگر حیا ختم ہو جائے تو انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس چیز کی تعلیم لینے اور دینے کی ضرورت ہے آج. اس لیے میرے بھائیوں، آج ان چیزوں کو سمجھیں، شیطانی ہاتھ پردوں کو سمجھیں، اور ان کو سمجھ کے معاشرے کے اندر پھیلائیں، اپنے اسلام کی شناخت کروائیں. مسلمان اپنی شناخت کو بھولتے جا رہے ہیں، وہ اپنی تہذیب سے، اپنے تمدن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نے اسلام کو فطرت کے مطابق رکھا ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام انسانی فطرت کے عین کے مطابق ہے. اور اگر ہم اپنے دین سے، اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے انحراف کر گئے تو اللہ کی قسم ہم اپنی فطرت کو تبدیل کرنے کے طرف ہوتے ہیں. فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور جب فطرت سے ہٹیں گے پھر طرح طرح کی ٹھوکریں اور سارا کچھ ہمارے حصے میں آئیں گے. تو یہی آج اس چیز کو جو ہے سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے. کتنے ایسے دیندار لوگ ہیں، کتنے ایسے علماء قراء وہ فوت ہوتے ہیں، ان کی تلاوت چلتی ہے، ان کی جو ہے نا وہ تقریر چلتی ہے، لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور کتنے ایسے بے حیائی پر مبنی پروگرام، اداکار، ڈرامے باز، فلم ساز وہ مرتے ہیں. ان کے مرنے کے بعد بھی جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو ٹی وی پر ان کی کوئی ڈرامہ، ان کا کوئی گانا، ان کی کوئی فلم وہ چلائی جاتی ہے جو ان کے لیے گناہ جاریہ ہے، ان کے لیے گناہ کا سبب ہے. یہی بدبختی کافی ہے. دنیا کے اندر کوئی مسلمان، کوئی اہل ایمان، کوئی ایمان کا ذرہ بھی اپنے دل میں رکھنے والا نہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور نہ ان کو اپنے دل سے اچھا جانتا ہے، نہ ان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے. سارے یہی ڈرامے باز، فلموں کے فلم انڈسٹری والے، یہ سب لوگ ان کے جنازوں میں ہوتے ہیں. ان کے جنازوں میں علماء، نیک لوگ نہیں جاتے. اس لیے دنیا کے اندر بھی بے حیائی، بے حیا بندے کی کوئی عزت نہیں ہے، اور آگے بھی کوئی عزت نہیں ہے. اس لیے با حیا، با غیرت، بہترین مسلمان، اسلامی معاشرے والے مسلمان اور اسلام کا رنگ دکھانے والے مسلمان یہ بننے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کا چہرہ ہی غلط لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ہم نے اپنے اسلام کا تعارف بھی غلط کروایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور مسلمان بننے کی اور اسلامی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا